اور حق سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کھیتی تیری امت کی کیا خوب ہری نکلی، جو شاخ شجر پھوٹی پھولوں سے بھری نکلی۔ سبحان اللہ۔ تو اسلامی تاریخ کے جو ہمارے علماء ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، اہل اللہ ہیں، اولیاء کرام ہیں، وہ پھول ہیں اس مبارک امت کے۔ اب میں اس مختصر سے وقت میں صرف دو چار علماء امت کے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے ارشادات آپ کو سناؤں گا، تاکہ ہم کو ایک تقویت ملے اور تائید ملے، اور جو حضرات اس کو نہیں مانتے وہ غور کریں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، محدث، محقق، مؤرخ، عظیم سوانح نگار ہیں۔ مشکات المشابی کی ایک شرح عربی میں لمعات اور فارسی میں عشرۃ اللمعات لکھی۔ ہر علم اور فن پر آپ نے کتابیں لکھی جن کی تعداد 60 ہے، اور اگر مکاتیب اور رسائل کو شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد 116 تک پہنچتی ہے۔ ہر کتاب تحقیق کے اعلیٰ معیار پر اترتی ہے، اور آپ کے بعد آنے والے مؤلفین آپ کی کتابوں کے حوالے دیا کرتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی پیشواؤں میں حضرت سید موسیٰ گیلانی قادری، حضرت شیخ عبدالوہاب متقی القادری الشاذلی، حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہم ہیں۔ اخبار الاخیار میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبدالوہاب متقی قدس سرہ نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 مرتبہ سے زیادہ عالم رویا میں دیکھا۔ ایسے شیوخ سے وابستگی رکھنے والے یہ عظیم محدث لکھتے ہیں، اخبار الاخیار صفحے 624، یہ ان کی عبارت ہے: اے اللہ، میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں۔ میرے تمام اعمال میں فساد نیت موجود رہتی ہے، البتہ مجھ حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے۔ وہ یہ ہے کہ مجلس میلاد کے موقع پر میں کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں اور نہایت عاجزی اور انکساری محبت اور خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہا ہوں۔ اے اللہ، وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہو؟ اس لیے اے ارحم الراحمین، مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہ جائے گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اس کے ذریعے دعا کرے وہ کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رائے ملاحظہ ہو مجمع فتاوی ابن تیمیہ جلد 23 صفحے 163، عربی عبارت ہے: فتعظیم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه اجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانا اور اس تقریب کو ایک باوقار عید قرار دینا جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، اس میں ان کے لیے اجر عظیم ہے، کیونکہ ان کا یہ قصد اچھا ہے، اس سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم مطلوب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے عظیم شاگرد علامہ ابن قیم الجوزی اپنی کتاب مدارج السالکین کے صفحے 498 پر لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے: میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سننا یا ہماری اسلامی تاریخ کے کسی متبرک دن کو منانا دل کو اطمینان بخشتا ہے، اور سننے والے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نورانیت ملتی ہے، اور ایسا شخص عین المحمدیہ یعنی چشمہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب سیراب ہوتا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن کثیر جو عظیم محدث اور جلیل القدر مورخ اسلام ہیں، جو ابن جوزی کی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پیرو ہیں، یہ ایک کتاب مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں: ان لیلۃ مولدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ شریفۃ عظیمۃ مبارکہ سعیدۃ علی المؤمنین طاہرۃ ظاہرۃ الانوار جلیلۃ المقدار۔ ترجمہ:
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی رات ایمان والوں کے لیے عظیم برکتوں کی رات ہے، جس میں عظیم الشان انوار اور برکات ظاہر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منعقد کرنے کے بارے میں علامہ ابو الخطاب مغربی نے اپنی کتاب التنویر فی مولد البشیر النذیر میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے اپنے بچوں اور اپنے افراد قبیلہ کو جمع کر رکھا تھا، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے واقعات بیان فرما رہے تھے۔ حضرت عامر یوں فرما رہے تھے، دن تو آج کا دن ہے، دن تو آج کا دن ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، اور تمام فرشتے تمہاری مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں، اور جو کوئی تمہارے اس عمل کی پیروی کرے گا اس کو بھی یہ برکت مل جائے گی۔ یہ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب مولد الرسول میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی شان میں یہ اشعار کہے ہیں۔ یہ اشعار خصائص کبریٰ علامہ سیوطی، حاکم، طبرانی اور مواہب لدنیہ میں موجود ہیں۔ یہاں یہ 8 اشعار ہیں، یہاں صرف 2 شعر بیان کیے جاتے ہیں۔ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق۔ آپ کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت آپ کے نور سے زمین روشن ہو گئی اور آفاق منور ہو گئے، سو ہم اسی روشنی میں اور اسی نور میں رشد و ہدایت کے راستوں کو طے کر رہے ہیں۔ یہ آخری اس مقالے کے آخری حصے کے جو حوالے ہیں وہ حضرت شیخ ہشام القبانی کے رسالے سے ماخوذ ہیں، جس کو ہمارے بیابانی صاحب نے کافی تعداد میں چھپوا کر شائع فرما دیا ہے، آپ طلب کر سکتے ہیں۔ ان حقائق کی روشنی میں برادران ملت اسلامیہ سے درخواست ہے کہ بے تحقیق بے سروپا باتوں سے گمراہی کے دروازے نہ کھولیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اس کے بعد میں اپنے اس مختصر سے مقالے کو ایک اچھے شعر پر ختم کرتا ہوں، جس میں مناجات بھی ہے اور درخواست بھی ہے۔ مہو انجم کے خالق، مہو انجم کے خالق، پھر وہی شمع فروزاں کر کہ انہی آفاق پر پھر بے رونقی معلوم ہوتی ہے۔ اس مقالے کے بعد میں ہمارے مقالہ نگار مخاطب حضرات، شیوخ اعظام، خصوصاً شیخ ہشام القبانی، حضرت نظامی صاحب، جناب بشیر الدین صاحب، اور اس کے تحریک کے اس میلاد کے جشن کے محرک اولین جناب ڈاکٹر احمد مرزا صاحب، اور پاکستان سے آئے ہوئے جناب وزیر سابق حنیف طیب صاحب، اور سارے حضرات کا میں جو ہیوسٹن سے، کیلیفورنیا سے اور شکاگو سے اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اس وقت میں یہاں تشریف فرما ہے، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل کے انوار اور برکات سے ہم کو مالا مال کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر۔